کسی نے کہا نہیں مجھے تو رب کا جلوہ لینا، یہ قول اقرار اٹھا کے حجر اسود میں ڈال دیا. اور پھر زمین پر آ کر کے آپ نے دوبارہ حجر اسود کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کی قسمت کی چابی ہے. کیا بات. تبھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا عہد پورا کیا ہے، وہاں وعدہ کیا تھا اب میں آ گیا ہوں تیرے پاس. میں نے اپنا عہد پورا کیا ہے، وہاں جو وعدہ کیا تھا اب میں یہاں آ گیا ہوں. یہ حجر اسود ہے. کیا بات. حدیثوں میں لکھا ہے کہ یہ پتھر جو ہے اس کو جس نے محبت اور عقیدت سے بوسہ دیا اس کی شفاعت کرے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا دین کیا ہوگا. بے شک. یعنی حجر اسود کے بارے میں جو احادیث میں لکھا ہے، بالکل. according to the ahadith, those who kiss the holy black stone out of love and respect, they will be granted salvation. Now the Prophet did not mention what religion must they belong. True. You may belong to any religion. That is not the condition. بے شک. If you want salvation, the condition is that you must kiss the stone out of love and respect. سبحان اللہ. بے شک. جی. اب وہ جو پتھر ہے اتنا مقدس ہے کہ اس کو بوسہ لینے سے شفاعت ہو جائے گی. تو ایسا تو پورے کعبے میں کوئی خطہ نہیں ہے کہ جس کو بوسہ لینے سے شفاعت ہو جائے. کیا بات. تو معلوم ہوا کہ جس کو چومنے سے شفاعت ہوتی ہے بے شک. سجدہ بھی اسی کو ہوتا ہے. ہمت ہے تو جھٹلا. کوئی نہیں جھٹلا سکتا کبھی بھی. بے شک. جس کو چومنے سے شفاعت ہوتی ہے اسی کو سجدہ بھی ہوتا ہے. بے شک. واہ واہ. کیا. اور یہ ہے بات. واہ واہ. سبحان اللہ. اس کو پتھر کو سجدہ اس لیے ہوتا. واہ واہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ بھئی وہ جنت سے آیا ہے. آدم صفی اللہ بھی تو جنت سے آئے تھے. ان کو چومنے سے کس کس کی شفاعت ہوئی؟ وہ تو اپنی اولاد کو کہتے تھے بیٹا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر ان کو چومنے سے شفاعت ہوتی تو بی بی مریم ہوا کی طرف تو نہ بھیجتے نا اولاد کو، کہتے بیٹا آؤ مجھے چومو جنت میں جاؤ گے. بالکل. بے شک. ایسا نہیں. انہوں نے نہیں بھیجا کسی کو. بے شک. کیا واہ. جنت محمد رسول اللہ سے افضل ہے؟ اوہو. کیا بات. بے شک. نہیں. کیا جنت محمد رسول اللہ سے افضل ہے؟ پھر بھی محمد رسول اللہ نے اس پتھر کو بوسہ دیا. واہ واہ. واہ. کیا بات. اگر محمد رسول اللہ کا سر جھک گیا ہے وہاں پر، بے شک. اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور ہی چیز حق ہے. ہے. زبردست. بے شک. واہ واہ. وہ جنتوں سے، وہ عروش سے، بے شک. اور وہ نبوت سے، سب چیز. سب. اور وہ رسالت سے سب سے افضل و اعلیٰ. سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ جب امام الانبیاء کا چہرہ جھک گیا ہے وہاں پر، واہ واہ. واہ واہ. تو پھر وہ تو سب سے اعلیٰ چیز ہوگا. بے شک. بے شک. بے شک. پتھر کو نہیں ہوتا سجدہ. بے شک. پتھر تو محمد رسول اللہ سے افضل نہیں ہے نا. بالکل. پھر وہ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ کیا بات. وہاں امام مہدی آخری خلیفہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا چہرہ، بے شک. جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مٹ جائے گی ہر چیز، واہ واہ واہ. رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برحق. وہی چہرہ حجر اسود میں موجود بے ہے. شک. واہ. بے شک. بے شک. وہ چہرہ جس کو چوم کے کل انسانیت کی شفاعت ہونی تھی. واہ واہ. اور جب پابندی لگا دی کہ یہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا، جب امام مہدی تشریف لے آئے اس دنیا میں، تو انہوں نے اسی چہرے کو ہائے ہائے ہائے. چاند پہ لگایا. سبحان اللہ. سب دیکھے. سبحان اللہ. واہ واہ. بے شک. گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. واہ واہ. بنے گا سارا جہاں میں خانہ. ہائے ہائے. سارا جہاں میں خانہ ہو گیا نا. بے شک. ہر شخص آنکھیں کھولو سامنے چاند ہے. واہ واہ. بے شک.
آنکھیں کھولو سامنے چاند پر سرکار کا چہرہ مسکرا رہا کیا بات کیا بنے گا سارا جہاں میں خانہ سے کیا مراد ہے جی کہ محمد رسول اللہ کی امت کو فضیلت اسم ذات اللہ سے ہوئی یعنی یہ اسم ذات اللہ اس کے بغیر ذاتی دیدار نہیں ہو سکتا بالکل تو یہ ذاتی اسم جو ہے صرف محمد رسول اللہ کو ملا اس وجہ سے دین ادیان میں محمد رسول اللہ کی مناپلی قائم ہو گئی بالکل کہ بھئی اگر کسی نے ذاتی دیدار اللہ کا کرنا ہے تو اس نے محمد رسول اللہ کو امتی بننا پڑے گا اور پھر اس کو اس میں ذات کے ذریعے آگے چل کے دیدار ذاتی نصیب ہوگا بالکل بے شک اور جو محمد رسول اللہ کو نہیں مانے گا اس کو ذاتی دیدار نہیں نہیں ہوگا ہوگا۔ سمپل ایز دیٹ بالکل one who doesn't believe in Prophet Muhammad he is not able to obtain ذاتی دیدار of اللہ کیونکہ یہ مناپلی تھی بالکل تو چند لوگوں تک تھی جو اس نے محمد رسول اللہ کو مانا ان تک رسائی حاصل کی اس میں ذات ملا وہ اللہ کی دیدار تک پہنچ گئے بالکل بنے گا سارا جہاں میں خانہ سے مراد کیا ہے اوہ وہ اس میں ذات جو محمد رسول اللہ کو ماننے سے ہی چند لوگوں کو ملتا تھا اوہ امام مہدی کی وہ تصویر چاند پر جو موجود تھی واہ واہ تمام انسانوں کو واہ واہ دے رہی ہے کوئی نام نہیں بتاؤ کوئی ایڈریس نہیں بتاؤ واہ واہ کیا مذہب ہے نہیں جاننا صرف آنکھیں بند کرو 3 مرتبے اللہ اللہ کہو سبحان اللہ اور وہ دولت جو صرف محمد کی قدموں میں ملتی تھی اب سارے انسانوں کو مل رہی ہے سبحان اللہ بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر ایک بادہ خار ہوگا واہ 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 سب کو پھر اس میں ذات کی جام پلائے جا رہا ہے بے شک واہ ظہور کا مطلب اس تصویر مبارک اس چہرہ مبارک کے اجاگر کرنے کو کہتے ہیں کیا بات واہ بے شک یعنی ظہور کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے چہرے کا اظہار ہو جائے بالکل بے شک بے شک اور حدیث میں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں نہیں لکھا کہ بھئی حجر اسود میں چہرہ ہوگا تو وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں لکھا ہے بے شک حدیث میں یہ لکھا ہے کہ یہ پتھر جو ہے یوم محشر میں عقیدت و محبت سے بوسہ لینے والوں کی شفاعت کرے گا کیونکہ اس میں 2 آنکھیں 2 کان اور 1 زبان بالکل بے شک اگر آپ 2 کان 1 ناک اور 1 زبان بنا دیں تو وہ چہرہ ہی بن جاتا ہے نا کاغذ پر پینسل سے بنایا بے شک زبردست تو حدیث کے الفاظ کی روشنی میں معلوم تو پڑ رہا ہے کہ حجر اسود میں کوئی چہرہ ہے بے شک بے شک بے شک اچھا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ چہرہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہوگا تو وہ اپنے چہرے کو تو چومنے سے رہے ہائے ہائے کیا بات ہے اپنے چہرے کو تو سجدہ کرنے سے رہے واہ 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 اور انہوں نے اپنے ہی چہرے کو سجدہ کرنا تھا تو آئینہ رکھ لیتے حجر اسود لانے کی کیا ضرورت تھی؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبردست بہت خوبصورت کیا بات ہے مالک واہ واہ وہ چہرہ امام مہدی سیدنا گور شاہی کا ہے۔ سبحان بے شک بے شک اب حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سعودی یعنی عرب کے جو لوگ ہیں ان سے ان کی سلطنت چھین لیں گے بے شک جب سے یہ حدیث سعودیوں کی سمجھ میں آئی ہے تو وہ امام مہدی کی جو ہے نا وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کہیں سے امام مہدی کے ہونے کا اعلان ہوا ہے تو فوراً دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے رشوت لے لی تو سمجھ جائیں گے امام مہدی نہیں ہے بالکل تو پھر وہ رشوت دے کر ہی چپ ہو جائے گا بالکل ان کو یہ پتا ہے کہ جو اصل امام مہدی ہوگا وہ سلطنت چھین کے ہی رہے گا. بالکل لہذا یہ امام مہدی کے خلاف اس لیے ہے. بالکل. Why Wahhabis are against Imam Mahdi? Because according to the Hadith, Imam Mahdi would take away their sultanate from them, their kingdom from them.